اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد تسليما كثيرا مباركا فيه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور میری آواز بھی آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہوگی۔ اگر آواز میں کوئی ایشو ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ اس وقت ہمارا 18واں پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مومنون کا آغاز ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 118 آیات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت نمبر 23 ہے۔ اس سورت کے آغاز میں ایمان والوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ایک ایمان والے میں ہونی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اگر وہ کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ابتدا میں چونکہ مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں اس لیے اس سورت کو سورہ مومنون کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی عادات کیسی تھیں؟ اس کے جواب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرما دی کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کے اوصاف و اعمال تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کے حالات اور واقعات کی طرف بھی اشارہ اور ان کا بیان ہوا ہے۔ اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا، جس کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تبھی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے ان ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الذین اسم موصول ہے اور اسم موصول کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ تفصیل اور صفات بیان کرنے کے لیے عام طور پر آتا ہے۔ تو الذین سے ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت یہ ذکر فرمائی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جھکنے والے ہیں اپنی نمازوں میں۔ تو خشوع کا معنی ہے جھکنا۔ 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع۔ یہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہے یہ لفظ۔ تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل سے عاجزی اختیار کرنا، یہ خشوع ہے۔
اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ظاہری اعضاء ہیں وہ بھی جھکے ہوئے ہوں۔ تو ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ذکر فرمائی گئی کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری حدیث پاک میں خشوع اختیار کرنے کی احادیث آئی ہیں، بہت سارے فضائل آئے ہیں، اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اس چیز کی۔ دراصل اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ایمان والا جب نماز پڑھے تو وہ دنیا سے کٹ جائے، اور دنیا سے کٹ کر اس کا ظاہر اور باطن سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ظاہر بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ ساری دنیا اور اس کی مصروفیات، مشغولیات، افکار و اوہام سب کے سب وہ پس پشت ڈال کر خالق جل وعلا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ خشوع اور خضوع ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو منافقین کی جہاں صفات ذکر کی گئی ہیں تو ان میں یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ اختیار نہیں کرتے، جو اس نماز کے پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے نماز، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز جو ہے اس کی بڑی حیثیت، بنیادی حیثیت، جڑ کی حیثیت ہے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کی نماز درست نکل آئی قیامت کے روز تو اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جس کی نماز درست نہ نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی درست نہیں نکلیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو درست کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی نماز کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو پڑھنے کی فکر کرے، اس کے الفاظ بھی صحیح کرے، اس کا معنی بھی سیکھے، اس کا ترجمہ بھی سیکھے، اور اس کے مسائل بھی سیکھے، تبھی اس کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جی ہاں پڑھو۔ 3 چیزیں ہیں، مسائل، نمبر 1 الفاظ، نمبر 2 ترجمہ، اور نمبر 3 مسائل۔ تینوں چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے ترجمہ یا مسائل سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جو نماز کے الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ غلط سلط الفاظ جو ساری زندگی یاد کر کے ہم پڑھتے رہتے ہیں وہی چلتے رہتے ہیں۔ اس لیے کچھ وقت نکال کر اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ نماز بندہ کسی کو سنا دے، کسی اچھے حافظ عالم قاری کو، کسی عالمہ قاریہ کو، جس کی اپنی نماز بھی درست ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان الفاظ کو ٹھیک کروا سکے یا مسائل بتا سکے یا ترجمہ پڑھا سکے۔ جس میں یہ صلاحیت ہو، آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمیں سکھا سکے گا تو اس سے سیکھ لے انسان۔ اور ہم نے یہاں اپنی مسجد میں الحمدللہ، آپ کے علم میں ہوگا شاید، ہم نے اپنی مسجد میں یہاں شروع کیا ہوا ہے یہ نماز سے متعلق کورس، اور اس وقت اس میں الفاظ سکھا رہے ہیں
اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے جو معانی ہیں ان کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہ اشتہار، تو یہاں ہم نماز الحمدللہ سکھانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میری خواہش ہے انشاءاللہ میں ایک مختصر سی تقریباً 15 منٹ کی صرف کلاس رکھوں نماز پر روزانہ، اس میں نماز کے الفاظ کہلوائے جائیں، اس میں آپ کی آواز بھی اوپن ہو اور سنے بھی جائیں، کہلوائے بھی جائیں، نماز کے الفاظ پہلے ٹھیک کروائے جائیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کا معنی اور تیسرے نمبر پر نماز کے مسائل، یہ ایک کورس بھی رکھا جائے انشاءاللہ رکھیں گے یہ۔ تو ابھی آپ کی برکت سے یہ بات میرے ذہن میں آئی، مسجد میں تو ہم نے جو ہے وہ بتا دیا۔ طوال مفصل اور سات مفصل آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، پھر میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کی پہلی صفت قرآن کریم نے یہاں پر یہ ذکر کی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جی انشاءاللہ ضرور رکھیں گے، ہم تو رکھ دیں گے، پھر آپ کہیں گے جی ہمیں وقت نہیں ملتا، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ بھی پھر 10-15 منٹ نکالیں۔ میرے تو دماغ میں ایک آئیڈیاز کی دنیا بستی ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف یہ اس طرح کے وہم مجھے ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ارادہ کیا جاتا ہے نیت اخلاص سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح ان دنوں میں ہمارا ارادہ ہے یہ تفسیر کلاس دوسرا سیشن بھی شروع کرنے کا، تو وہ کسی اور وقت میں ہم رکھیں گے۔ آپ حضرات کو بھی اس میں سہولت دیں گے کہ آپ جو ہمارے پہلے سے تفسیر کورس میں شریک ہیں وہ بغیر کسی فیس کے اس کورس میں شریک ہونا اگر چاہیں گے تو ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ جو نئے اس میں شریک ہونے والے ہوں گے ان کے لیے اس سیشن میں فیس ڈبل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے آپ کی فیس بھی ان نئے آنے والوں سے وصول کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک انہی دنوں کا پروگرام ہے جو جلد انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسی مختلف چیزیں آپ کے لیے منظر پر آتی رہیں گی، آپ اور ہم جڑے رہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری بات، اور وہ جو عن اللغو فضول چیزوں سے، لغو چیزوں سے جی میں شامل ہونا انشاءاللہ ضرور، موسٹ ویلکم۔ اور وہ جو فضول چیزوں سے معرضون کنارہ کشی کرنے والے ہیں، تو لغو چیز میں جو بھی بیکار کام ہو، بیکار کام وہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہو، تو اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو جس چیز میں البتہ یہ ضروری ہے، دنیا کے فائدے والی جو چیز ہے وہ اس وقت اس کا کرنا جائز ہوتا ہے جب کسی شرعی حکم کا توڑنا لازم نہ آ رہا ہو، یا کسی شرعی حکم کو چھوڑنا لازم نہ آ رہا،
جہاں پر کسی شرعی حکم کو چھوڑنا لازم آ رہا ہو یا کسی شرعی حکم کو توڑنا لازم آ رہا ہو، وہاں پر دنیا کا جائز کام بھی کرنا درست نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کے طور پر دکان پر بیٹھنا، کاروبار کرنا جائز ہے اور اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ہے، لیکن دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو نماز کے وقت وہاں بیٹھے رہنا اور نماز چھوڑ دینا یہ حرام ہے۔ اس وقت پھر یہ دنیا کا کام بھی جائز نہیں ہوگا، یہ بھی لغو میں آ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات موقع کی بھی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دکان پر بیٹھے ہیں اور جائز کام میں مصروف ہیں، آپ کے سامنے کوئی شخص، حتیٰ کہ آپ اگر کسی نماز میں بھی ہیں، آپ کے سامنے کوئی شخص کنویں میں گر رہا ہے، آگ میں گر رہا ہے، جس طرح بعض دفعہ کوئی نابینا ہوتا ہے، یا آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، کسی نابینا کو دیکھتے ہیں، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اٹھ کر اس کو بچائیں گے نہیں، وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا۔ جس طرح مطلب پہلے کنویں کی مثال دی جاتی تھی، اب آج کل کے دور میں یہ مثال آپ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جائز کام بھی چھوڑ کر اس کی جان بچائیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زکوٰۃ سے مراد مالی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، یہ معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ صورت تو مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر اسی وجہ سے بہت سے مفسرین نے اس دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہو؟ تزکیہ ہو، پاکیزگی حاصل کرنا اس سے مراد ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، فروج شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی یہ مضمون آیا ہے، کئی جگہ پر کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے ہے الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کنیزوں کے ساتھ جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں۔ ملکت ایمانہم، جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ، یعنی وہ ان کی ملکیت میں ہے۔ تو اس سے مراد باندیاں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھیں شرعی احکام کے مطابق، جو کسی ملکیت میں آتی ہوں، تو ان کے ساتھ بھی جو بیوی کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے وہ ان کے ساتھ بھی رکھنا جائز ہے۔ ان کے مستقل احکام ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں لکھے ہوئے، اور ہم پڑھتے ہیں اور مدارس میں بھی ہم نے پڑھے ہیں، لیکن آج کل ایک معاہدہ کے تحت کنیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے اور باندیاں نہیں ہیں۔ تو یہ دو رشتے ہیں جن سے ازدواجی تعلق، جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہو۔ ٹھیک ہے، یہی بات جو ہے، اب وہ میں کل گزارش کر رہا تھا نا کہ ہمیں دین پر تبصرے کرنے کی عادت ہوتی ہے،
یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی بیان میں بیان کی کہ باندی کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق، جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب جو نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، تو ان کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا، اورفلیم لغو کے علاوہ ہے۔ اس سوال کا یہاں تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق لغو نہ لغو سے نہیں ہے، اس کا تعلق جائز ناجائز سے ہے، جس پر میں آپ سے تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن نہ آپ کو میری بات سمجھ آئی اور نہ مجھے آپ کی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں میں یہ تبصرہ کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے میں بدظن ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کیسے بدظن ہو گئے آپ؟ میں ان کو بہت اچھا سمجھتا تھا کہ یہ بڑے اچھے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جناب جو نوکرانی ہے، لونڈی، اس سے بھی جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے تذکرہ کیا کہ ایک صاحب نے ایسا کہا ہے، میں نے کہا یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ہے۔ تو یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے بدظن ہونا یہ تو ناواقفیت کی وجہ سے ہے، جہالت کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے تو بالکل درست بات کہی ہے۔ اور اگر کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا آدمی کو غلط بات کہہ بھی دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالفرض کہہ بھی دے، یہ تو بات ان کی درست ہے، بالفرض کہہ بھی دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی ساری باتیں نادرست ہو گئی ہیں، اس کی شخصیت ہی مجروح ہو گئی ہے اور اس بالکل جناب اس کو رد کر دیا جائے۔ بہرحال فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ہم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا، ہم جو مسئلہ ہم نے سنا ہوا نہیں ہوتا ہم اس پر یقین نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم نے تو سنا ہوا نہیں۔ بھائی ہمارا سنا ہوا ہونا یا نہ سنا ہوا ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بات ہم نے سنی ہوئی ہے وہ غلط سنی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو بات ہم نے نہیں سنی ہوئی وہ موجود ہو، وہ مسئلہ ہو۔ بہت سارے مسائل ہیں شریعت کے، ہزاروں مسائل ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، جو ہم نے سنے نہیں ہیں، ہمارے سامنے کبھی بیان نہیں کیے گئے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے دل دماغ میں ذرا وسعت اور کشادگی رکھنی چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص مسئلہ بیان کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا مسئلہ ہے، تو آپ صرف یہ کہہ کر کہ ہم نے سنا ہوا نہیں ہے، یہ کہہ کر اس کو رد نہ کریں، بلکہ آپ اپنے طور پر اس کی تحقیق کر لیں، کسی اور عالم سے، مستند عالم سے پوچھ لیں کہ ہم نے یہ، کسی آدمی نے، کسی عالم نے، کسی شخص نے ہم سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، واقعتاً ایسا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو قائم کریں۔ تو کمزور بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ تو ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، غیر ملومین، ان پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ پس جو تلاش کرے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس سے علماء نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو متعہ ہے جس کو اہل تشیع نہ صرف جائز بلکہ ثواب قرار دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ قرآن کریم کی آیت نے بتا دیا کہ ان دو رشتوں کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تعلق قائم کرنا جائز ہو۔ اسی طرح کسی غیر شرعی طریقہ سے بیوی یا لونڈی سے بھی جنسی تعلق قائم کرنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے، زنا میں۔
وہ احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر حیض اور نفاس جو ماہواری دن ہے ان میں، یا بچے کی پیدائش کے بعد جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں، یا غیر فطری طریقہ سے جنسی تعلق قائم کرنا، یا کسی مرد سے، یا نعوذ باللہ کسی جانور سے، یا یہ ہے کہ خود لذتی کی بیماری میں مبتلا ہونا، یہ سب بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے، یہ ایمان کو کھا جانے والی صفات ہے۔ اور زنا تو ایسی برائی اور ایسی قباحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، اس عمل کے دوران اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے، اور اس کے سر پر لٹکا رہتا ہے وہ ایمان۔ جب وہ اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو ایمان اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس وقت اس کی وفات ہو گئی اور انتقال ہو گیا اس گناہ کی حالت میں، تو بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ اس دنیا سے بے ایمان جائے گا، کافر جائے گا، اس وقت وہ مومن تھا ہی نہیں۔ اتنا قبیح جرم ہے یہ، اور اتنا ایمان کے منافی اور ایمان سے متصادم اور ایمان سے ٹکرانے والا کا بہت اہمیت ہے۔ شرم اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک بے شمار احادیث اس پر موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو نہ تو بیان کیا جاتا ہے، شرما شرمی میں ہم سمجھتے ہیں شاید اس میں شرم ہے، اور حالانکہ یہ شرم، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں جو شخص اپنی دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کر لے، یعنی زبان کی، اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کر لے، یعنی اپنی عزت اور ناموس کی، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کیونکہ اور افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس بات یہ ہے کہ ان حالات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص بدکاری میں مبتلا نہیں ہو رہا، زنا میں مبتلا نہیں ہو رہا، لیکن کیا ہے، جائز رشتے کے ساتھ کسی غلط کاری میں مبتلا ہو رہا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ زیادہ تر ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں ہیں جو باتیں سننے والی ہیں، اس لیے بہت سارے حجاب ہیں، ورنہ اگر تفصیل میں جاؤں تو صورتحال بہت عجیب ہے۔ شوہر اور میاں کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ نہایت پاکیزہ رشتہ ہے۔ ہم وقتی کسی خواہش کے لیے اس رشتے کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں، اور ایسا طریقہ جائز سے جب آپ روکیں گے کسی شخص کو، مرد کو روکیں گے یا عورت کو روکیں گے، تو پھر وہ ناجائز کی طرف جائے گا۔ جائز اب میاں بیوی کے تعلقات میں بہت سارے مردوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ حدود کیا ہیں، کس حد تک ہم آپس میں تعلق رکھ سکتے ہیں اور کون سا تعلق ہمارا آپس میں جائز نہیں ہے۔
کسی کو پتہ نہیں، الا قلیل، بہت کم لوگ ہیں جن کو پوری پوری حدود کا علم ہو، اور جن کو علم ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی اس جائز تعلق اور حق کو بھی ناجائز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیسے ناجائز میں تعلق کر دیتے ہیں؟ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی اور عورت سے کسی مرد کا تعلق ہے، اور جب زوجین یہ تعلق قائم کرتے ہیں اس وقت اس کے ذہن میں وہ نامحرم خاتون ہوتی ہے، حدیث پاک کے مطابق یہ زنا شمار ہوتا ہے۔ کسی عورت کا نعوذ باللہ کسی نامحرم مرد سے تعلق ہے، اور زوجین کے تعلق کے وقت، خاص تعلق کے وقت اس کا ذہن اس نامحرم مرد کی طرف ہوتا ہے، یہی تعلق زنا بن جاتا ہے۔ جس پر اجر اور ثواب تھا وہ اب بدکاری بن گیا ہے، وہ زنا بن گیا، گناہ بن گیا، یا پھر حدود تجاوز کریں گے۔ اور آج کل جیسے بے حیائی ہے، فحاشی ہے، فحش ویڈیوز ہیں، ان کو دیکھ کر یا جائز مواقع نہ ملنے کی وجہ سے عجیب اور غریب صورتحال ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے اپنا درد آپ سے بیان کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں۔ میں ان چیزوں میں بہت سنجیدہ بھی ہوں اور بہت کڑتا بھی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کی روح ہے، یہ چیزیں ایمان کی روح ہیں۔ ایمان کی روح متاثر ہوتی ہے اگر انسان کی زبان اور شرمگاہ محفوظ نہیں ہے تو۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے میرے دماغ میں کوئی غلط خیال آ رہا ہے، ان اسباب پر غور کریں۔ اور اب تو عجیب و غریب صورتحال ہے، باپ بیٹی کے ساتھ ملوث ہو رہا ہے، بہن کے ساتھ بھائی ملوث ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی گندی اور غلیظ صورتحال پیش آ رہی ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اس فکر میں رہنی چاہیے، مومن کو فکر میں رہنا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، میں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور ازدواجی تعلقات میں بھی ان حدود کی رعایت کی جائے جو شریعت نے مقرر کی ہیں۔ وہ حدود کیا ہیں میں مختصر انداز میں کہہ بھی دیتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قرآن نے بیان کی ہیں، حدیث نے بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رکھیں گے اس پر ازدواجی تعلق رشتے کے معاملات پر بھی کورس، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرڈ لوگوں کے لیے، وہ تو پھر نکاح فارم دیکھنا پڑے گا ہمیں، کیسے پتہ چلے گا کہ جو کر رہا ہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے۔ لیکن یہ میرڈ کے لیے نہیں، صرف ان میرڈ کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ ان میرڈ جو شادی کے قریب ہوں، قریب الازدواج ہوں، انگلش کے تو لفظ ہمیں آتے نہیں ہیں، اردو عربی فارسی کے تھوڑے بہت آتے ہیں، تو میں ان حدود کو مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ بات آ گئی ہے یہاں پر، پھر شاید مجھے موقع ملے یا نہ ملے، آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ آج قابو آئے ہیں، اور یہ ہے کہ کوئی اور بیان کرے یا نہ کرے، میں اپنی بات کہہ دوں گا، مجھے شریعت کی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے۔ تو ان حدود کی رعایت رکھنا زوجین کے لیے بھی ضروری ہے۔
اس کے مفہوم میں وسعت ہے ناموس کی حفاظت میں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ناموس کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت یہ ہے کہ انسان زنا میں مبتلا نہ ہو۔ اور زنا بھی کس چیز کو سمجھا جاتا ہے؟ اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں بدکاری کا تعلق نہ ہو۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ زنا کے مفہوم میں بھی وسعت ہے اور اس کے درجات ہیں۔ نظر کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھ تک کا زنا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ دیتا ہوں جو حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس میں زنا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زنا العین، آپ نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، وزنا العین المنطق، زبان کا زنا بولنا ہے، والنفس تمنا وتشتہی، انسان کا جو دل ہے وہ خواہش اور شہوت کرتا ہے، والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اور بھی روایات ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا سننا ہے، واللسان زناہما الکلام، والید زناہا البطش، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، والرجل زناہا الخطا، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ اس لیے زنا کا جو مفہوم ہے اس میں وسعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نامحرم کا دماغ میں تصور بٹھا لینا یہ بھی زنا ہے، کسی نامحرم سے لطف اٹھانے کے لیے گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ بھی زنا ہے۔ کسی نامحرم کی آواز غلط فکر اور خیال کے ساتھ سننا، یہ بھی زنا ہے۔ کسی نامحرم سے غلط ارادے سے ملاقات کے لیے چلنا یا چھونا، یہ بھی زنا ہے۔ البتہ جو گناہ اصل بدکاری میں ہے وہ ان میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ اور حرام اور منع زنا میں داخل ہیں، لیکن ان کے یعنی درجے ہیں گناہ کے۔ اور پھر میں نے جس طرح کہا کہ دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی زنا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے تعلقات میں یہ ہے بات ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو ممنوع دن ہوں ان دنوں میں زوجین کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ممنوع دن جس طرح میں نے پہلے بتا دیا ہے، مینسز جب ہوتے ہیں خاتون کو ان دنوں میں ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا وجود عورت کا
مرد لباس کے بغیر نہیں چھو سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ عورت کا بدن مرد اس کو بغیر لباس کے نہیں چھو سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بغیر لباس کے، کسی بھی اپنے بدن کے حصے کو اتنے حصے کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتا۔ البتہ مرد کا مکمل بدن عورت چھو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی چھو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات ایک تو ہو گئی۔ دوسری بات، میاں بیوی کے تعلق کے لیے شریعت نے فطری طریقہ رکھا ہے، اس طریقے کے علاوہ غیر فطری طریقہ اختیار کرنا وہ بھی حرام اور ناجائز ہے، چاہے کوئی بھی دن ہو وہ جائز نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان دو جو کام منع ہے، اس کے علاوہ مرد و عورت کا مکمل بدن ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ مکمل بدن حلال ہونے کا مطلب یہ ہے اس کو چھونا، اس سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، وہ جائز ہے۔ البتہ اس میں بھی پھر حدود ہیں، حدود ہیں اس میں بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ جو جس چیز کی ساخت، جس چیز کو بنایا جس چیز کے لیے کی گیا ہے، وہ وہیں استعمال ہونی چاہیے۔ اب آپ دسترخوان پہ واش روم کا لوٹا اٹھا کر اس میں پانی رکھ دیں تو یہ ٹھیک ہے کہ واش روم کا لوٹا اٹھا کر آپ دسترخوان پہ رکھ دیں، پانی پیے مہمان کو۔ چاہے آپ اس کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اسی مثال کو کافی سمجھیں گے۔ صاف ستھرا کر کے خوب اس کو رگڑ کر لوٹے کو دھوئیں جناب، تیزاب کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، اس کو کلین کر کے خوب سجا کر پھول شول لگا کے دسترخوان کے اوپر رکھ دیں۔ اس کو اچھا سمجھیں گے آپ؟ ہرگز نہیں سمجھیں گے اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کے اعضاء کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کا استعمال اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ اور زبان یہ بولنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، تلاوت کے لیے بنائی ہے۔ اس کو ان مقامات میں استعمال کرنا جن کا مقصد اور ہے، جو نجاست کے لیے ہیں، جو انسانی بدن سے فاضل مواد، زائد مواد نکالنے کے لیے ہیں، وہاں استعمال کرنا یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ یہ ان غلیظ اور گندے لوگوں کی تہذیب ہے جن کے ہاں خنزیر میں اور بکرے میں کوئی فرق نہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے جناب ماڈرن لوگ ہیں اور بڑے ترقی یافتہ ہیں اور تہذیب یافتہ ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ مہینوں ان کو اپنا بدن دھونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہ وہ آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ پانی سے استنجا نہیں کرتے وہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ ان سے گندا اور کون ہو سکتا ہے جو پانی سے استنجا نہیں کرتا؟ اس سے گندا کون ہو سکتا ہے؟ ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی، ان اسلام کی جو صاف ستھری ہمارے پاس تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا بدن ہے خاتون کا، پورا بدن ہے مرد کا، اس سے آپ جیسے چاہیں مستفید ہوں، لیکن حد کے اندر رہ کر، حد کو کراس مت کریں۔ تلک حدود اللہ
اللہ نے حد مقرر کیا، اور عقل بھی دی ہے اللہ نے. ہم کوئی عقل سے عاری تھوڑی پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا، فہم نہیں دیا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اللہ ربی لا الہ الا اللہ وحدہ. میری باتیں شاید کہ کچھ زیادہ ہو گئیں تو محسوس آپ نہیں کیجیے گا، میں آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن میں نے جو ضروری سمجھا میں نے کہہ دیا. ممکن ہے کہ یہ ضروری نہ ہو یا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جو میں ضروری سمجھا اس موقع پر میں نے کہہ دیا. اور میں نے اس کو اس آیت کی تفسیر سمجھتے ہوئے کہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون. یہ ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ لا الہ الا اللہ. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں نا، احادیث کا مطالعہ کریں، تو یہی پاکی ناپاکی کے مسائل صحابیات عورتیں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی. خواتین پوچھتی تھیں مسئلہ، اللہ کے نبی بتاتے تھے. کبھی براہ راست پوچھتی تھی اور کبھی ازواج مطہرات کے واسطے سے پوچھتی تھی. دونوں طرح ثابت ہے. براہ راست پوچھا ہے تو بھی بتایا. قرآن نے پاکی ناپاکی کے ان مسائل کو واضح طور پر بیان کیا. کئی جگہ پر ہے یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل هو اذن، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو. قرآن کریم بیان کر رہا. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ لوگ جو اپنی امانتیں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی کرتے ہیں، مطلب پابندی کرتے ہیں اور ان کو آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو خشوع بھی ضروری ہے اور پابندی بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک نماز تو جناب بڑی ٹک کر پڑھی حضرت صاحب نے، حاجی صاحب اور صوفی صاحب نے، اور اس کے بعد پھر چھٹی. پابندی بھی ضروری ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم نے پورے دین کو بند کر دیا ہے ان آیات میں. مومن ہو تو ایسا ہو. قرآن ان آیات میں بتا رہا ہے کہ مومن کیسا ہو. سبحان اللہ. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الوارثون، جو وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو کہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ بے دھڑک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بات پوچھنے کی ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں. آج کا سبق میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف پڑھنا تو نہیں ہے، ہمارا مقصد سیکھنا بھی ہے اور عمل بھی ہے. عمل مقدم ہے. اگر ہم سیکھ نہ پائے تو پھر فائدہ نہیں ہے. اور میرے یہ بہت ساری یعنی کہ ہیں میرے درد، ان میں سے ایک درد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ازدواجی زندگی سکھائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ تعلق کتنا پاکیزہ ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس کے کیا آداب ہیں اور اس میں کیا کیا چیزوں کی رعایت ضروری ہے. ہمارے ہاں بس ایک بے ڈھنگی زندگی ہے. مرد عورت کو کچھ نہیں سمجھتا، عورت مرد کو کچھ نہیں سمجھتی. اور پھر یہ جو اللہ نے مرد و عورت کے رشتے میں ایک جنسی تعلق کو ایک حق قرار دیا ہے اور جائز قرار دیا ہے، اس کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور
کہیں مرد کے حق کی رعایت نہیں تو کہیں عورت کے حق کی رعایت نہیں۔ اس حوالے سے بہت حد سے زیادہ بے راہ روی اور گمراہی پائی جا رہی ہے۔ بس ہوں کچھ امت میں لوگ جو سنجیدگی سے ان موضوعات کو لیں اور شرم و حیا کا پاس رکھتے ہوئے لوگوں کو اور مسلمانوں کو اور خاص طور پر ان ازدواجی معاملات سے گزرنے والے لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں اور انہیں ایک تہذیب اور ادب کے دائرے میں یہ چیزیں بتلائیں اور سکھلائیں۔ یہ بھی ایک کڑھن اور ایک درد ہے، ورنہ یہ ہے کہ جس طرح روز بروز ازدواجی تعلقات میں اور خاندانی زندگیوں میں بگاڑ آ رہا ہے، یہ مزید سے مزید تر بڑھے گا۔ اور بس میں نے اس جمعہ پر بھی گزارش کی، جمعہ کے بعد کوئی 2-3 منٹ کی بات ہوتی ہے اس میں، تو جمعہ کا بیان تو ہم یوٹیوب پر دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی 2-3 منٹ کی بات ہوتی ہے جو ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اس میں بھی میں نے یہ گزارش کی کہ مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہو کر رہنا چاہیے، اور مردوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ عورت ان کے لیے تیار ہو کر رہے، اور خود مرد عورتوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے زیب و زینت اختیار کروں جس طرح میری بیوی یہ پسند کرتی ہے، جس طرح میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ میرے لیے بنے، اسی طرح میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں۔ تو بہت ساری سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور غور کرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، اور ان معاملات میں بھی ہمیں سنت پر چلنے والا بنائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ جو شادی کا ایک اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سسٹم رکھا ہے نا، اس کو شریعت کے دائرے کی طرح جس طرح شریعت نے واضح کیا ہے اس انداز میں اگر رواج دے دیا جائے تو معاشرے سے اگر 100% نہیں تو کم از کم 80% بدکاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر نکاح کو صحیح طریقہ پر جو شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق رواج دے دیا جائے اور ازدواجی زندگی اس طرح گزاری جائے جس طرح شریعت کہتی ہے، 100% اگر نہیں تو 80% بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں خود ان چیزوں کا آغاز کرنا چاہیے، ہمیں خود کو بدلنا چاہیے، اپنے معاملات سیٹ کرنے چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مرد ہے تو اسے اپنی اصلاح کرنی، عورت ہے تو اسے اپنی اصلاح کرنی۔ ہم اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے ذمے میرے حق کون کون سے ہیں، حالانکہ ہمیں اس زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کے کون کون سے حق میرے ذمے ہیں۔ مرد کو بھی یہی سوچنا چاہیے، عورت کو بھی یہی سوچنا چاہیے، اور پھر اس ازدواجی زندگی کو ایک خوبصورتی کے ساتھ انسان ادا کرے تو یہ دنیا جنت نظر آنے لگے، یہ دنیا جنت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، بالکل، پہلی صفت بھی نماز اور آخری صفت بھی نماز۔
جس طرح پہلے گزارش کی کہ نماز درست تو تمام اعمال انشاءاللہ درست، نماز اگر درست نہیں تو تمام اعمال میں بگاڑ آئے گا، اول اور آخر نماز ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔